علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 6 صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 عیسوی میں یا 601 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ گویا علی رضی اللہ عنہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ہجری سن سیدنا علی کی پیدائش کے قریباً 23 سال بعد شروع ہوا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ہجرت سے 23 سال پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ والدہ نے نام اسد یا حیدر رکھا، لیکن والد نے علی نام رکھا۔ پھر اسی نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا، البتہ حیدر ان کا لقب ہو گیا۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب تھیں۔ ابو تراب کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ کے لقب اسد، مرتضی اور حیدر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ان کا خاندان وہی تھا جو آپ کا تھا، اور یہ قبیلہ قریش کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ تھا۔ یہ گھرانہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی تھے اور سیدنا علی بھی ہاشمی تھے۔ سیدنا علی کے والد کا نام تو عبد مناف تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ان کے سگے بھائی تھے۔ ان کا نسب اس طرح ہے: ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے تھے قصی کے۔ ابو طالب مکے کے بزرگ اور سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے، آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ آپ 25 سال کی عمر تک ابو طالب کے ساتھ ہی رہے، پھر ان کی اجازت سے مکے کی ایک نیک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش جان کے دشمن بن گئے، لیکن یہ ابو طالب ہی تھے جو آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا، وہ بھی ہاشمی تھی۔ یہ آپ پر ایمان لے آئی تھی، یہ بھی آپ سے حد درجے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد وفات پائی۔ سیدنا علی کوئی 5 برس کے تھے کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا۔ اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، ان کی تصدیق کر چکا ہوں اور یہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا۔ لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ جوان ہونے تک انہوں نے سپاہ گری کے اصول اور قاعدے پوری طرح سیکھ لیے۔ کشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد صرف 3 برس مکے میں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ صبح انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت جھنجھلائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر بولے، بتاؤ
تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس پر سیدنا علی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب سن کر انہیں سخت غصہ آیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ایک جگہ قید کر دیا، لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں، پھر مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف فرما تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مکے سے قباء تک کا سفر پیدل طے کیا۔ یہ 350 میل کا سفر ہے۔ قباء پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 35 برس سے کچھ زیادہ مدت مدینے میں گزاری۔ یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے، جن کا مطلب ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے نکاح پڑھایا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی تھی اس سے سیدنا علی نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دی: ایک چارپائی، ایک بستر، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، اناج پیسنے کی ایک چکی، مٹی کا ایک پیالہ اور 2 چادریں۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے خاوند کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس پانی میں ڈالے، ہاتھوں سے پانی ان دونوں پر چھڑکا، پھر فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اسی سال رمضان 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دونوں نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو علی گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ مسجد میں سو رہے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ واقعی وہاں سو رہے تھے۔ چادر پہلو سے سرک گئی تھی اور مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی۔ آپ مٹی پوچھنے لگے اور فرمایا: ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس روز سے آپ کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی والا۔ کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے۔ انہیں دنیا کے سامان اور مال و دولت سے بالکل پیار نہیں تھا۔ ان کی زندگی فقیرانہ تھی، محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے: لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی دلیری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اسد اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں سیدنا علی بھی شریک ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے
تو کافروں کے لشکر سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 انصاری جوان عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم میدان میں آ گئے، لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کافروں نے ان سے لڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ عتبہ نے پکار کر کہا، اے محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تینوں بہادر فوراً آگے بڑھے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سر پر سفید صوف کا ترہ لگا رکھا تھا۔ ان کا سامنا ولید سے ہوا، سیدنا حمزہ کا عتبہ سے اور سیدنا عبیدہ کا شیبہ سے ہوا۔ ولید اور عتبہ دونوں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ علی شیبہ پر چھپتے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ زخمی عبیدہ کو میدان سے اٹھا لائے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ سیدنا علی اس قدر پرجوش انداز میں لڑے کہ جس طرف نکل گئے کافروں کی صفیں کاٹ کر رکھ دی۔ دوسرے مسلمان بھی بہت بہادری سے لڑے اور کافروں کو شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس لڑائی میں مارے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کی ابتدا میں کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر سیدنا علی دوڑ کر اس کے مقابلے میں آ گئے اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر طلحہ کا ایک بھائی ابو سعید نکلا۔ سیدنا علی ہی نے اس پر بھی تلوار کا ایک وار کیا، وہ زمین پر گر پڑا اور سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر کافروں کے لشکر سے ان کا سب سے بڑا بہادر ارتاد نکلا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے آپ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، بار بار آپ پر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ نے انہیں ہر بار پیچھے ہٹا دیا۔ آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھگایا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے۔ اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی بہادر عبد ود نے جب خندق پار کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ عبد ود ہے۔ اس نے پھر للکارا۔ سیدنا علی پھر اٹھ کر آگے بڑھے۔ آپ نے اس بار بھی بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی۔ اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عبد ود سے بولے، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا،
तब फिर मैं भी 3 बातें पेश करता हूँ। पहली ये कि तू इस्लाम कबूल कर ले। उसने इनकार किया। उन्होंने दूसरी बात पेश की, मुसलमानों से मत लड़, वापस चला जा। उसने इससे भी इनकार किया। तब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने गरज कर कहा, तब फिर आ, मुझसे मुकाबला कर ले। अब्देवद ये सुनकर हंस पड़ा, कहने लगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अरब में मुझसे कभी कोई लड़ने की जुर्रत करेगा। ये कहकर वो घोड़े से उतर आया और बोला, तुम कौन हो? सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा नाम अली बिन अबी तालिब है। अब्देवद ये सुनकर कहने लगा, तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लेकिन ऐ अल्लाह के दुश्मन, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अब अब्देवद बिफर गया और आगे बढ़कर अली पर तलवार का वार किया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने ढाल आगे कर दी। वार इस कदर जबरदस्त था कि तलवार ढाल को काट कर उनकी पेशानी पर जा लगी। वो जख्मी हो गए। जख्म खाकर वो शेर की तरह झपटे और अब्देवद पर ऐसा वार किया कि तलवार उसके कंधे को काटती सीने तक आ गई। वो वहीं ढेर हो गया। उसके गिरते ही सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया। अब अब्देवद के कुछ साथी आगे बढ़े, लेकिन वो भी अल्लाह के शेर के आगे न ठहर सके, भाग निकले। उनमें से एक नौफल बिन अब्दुल्लाह खंदक में गिरा। अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे खंदक में उतरकर तलवार से कत्ल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ कूच का इरादा किया तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को फौज का झंडा देकर आगे रवाना फरमाया। फिर आप 3000 मुजाहिदीन के साथ रवाना हुए। लड़ाई से पहले ही बनु कुरैज़ा हिम्मत हार गए और हथियार डाल दिए। मदीने से 60 किलोमीटर दूर फदक नामी यहूदियों की बस्ती थी। ये यहूदी खैबर के यहूदियों को मुसलमानों के मुकाबले पर उकसा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 200 सवार देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया। मुसलमानों ने उन लोगों को शिकस्त दी। वो भाग निकले। मुसलमानों के हाथ 500 ऊंट और 2000 बकरियां लगी। वो उनको हाँक कर मदीने ले आए। बैअत रिजवान में भी सैयदना अली साथ थे। सुलहनामा लिखने का काम उनके सपुर्द हुआ। उन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो कुरैश के नुमाइंदे ने इस पर एतराज किया और कहा, हम रहमान को नहीं मानते, लिहाजा ये लिखा जाए बिस्मिकल्लाहुम्मा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सैयदना अली ने यही लिख दिया। अब आपने उनसे फरमाया, लिखो, ये वो शर्तें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से तय की हैं। सैयदना अली ने अल्फाज लिखे तो कुरैशी नुमाइंदे सुहैल बिन अम्र ने कहा, जब हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो फिर सुलहनामे में ये क्यों लिखा जाए, लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। इस पर आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन ए अली यहाँ लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये सुनकर सैयदना अली ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दूं। उनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। उसके बाद अली ने बाकी मुआहिदा तहरीर किया। जिन यहूदियों को शरारतों की वजह से मदीने से निकाला गया था, वो खैबर के कलों में जमा हो गए। बहुत से यहूदी वहाँ पहले से थे। ये सब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। चुनाचे आपने उनकी सरकोबी का फैसला फरमाया। वो मदीने पर हमला करने की तैयारियों में भी मसरूफ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। सब कले एक एक करके फतह हो गए, लेकिन एक कला जिसका नाम कमूस था फतह होने में न आया। जब आपके कई सहाबा की कोशिशें कामयाब न हो सकी तो आपने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, जिसके हाथ पर खैबर फतह हो जाएगा। दूसरे दिन जब तमाम सहाबा उस झंडे के मुंतजिर थे, क्योंकि वो सब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं?
بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا، کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا۔ سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک اور بہادر، میں دشمن کو آنکھ جھپکنے میں ختم کر دیتا ہوں۔ مرحب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے، پھر انہوں نے مرحب پر ایسا بھرپور وار کیا کہ ان کی تلوار اس کے خود کو کاٹ کر کھوپڑی میں اتر گئی۔ پھر فوج کو لے کر آگے بڑھے، قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اس طرح قموس بھی فتح ہو گیا، سارے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا، فرمایا، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور میں بھی۔ سیدنا علی یہ سن کر رونے لگے۔ یہ رونا خوشی کا تھا۔ اس موقع پر کچھ لوگ جو حبشہ میں رہ گئے تھے لوٹ آئے، ان میں سیدنا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے آنے کی بھی سب کو بہت خوشی تھی۔ کئی سال کے بچھڑے بھائی ایک دوسرے سے ملے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، ان میں علی بھی شامل تھے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مسلمان 3 دن بعد مکے سے نکل آئے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ موتا میں آپ کے بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی پرورش علی نے کی۔ ان کے بیٹے عبداللہ جوان ہوئے تو سیدنا علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی ان سے کی۔ مکے کی فتح کے موقع پر بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو آپ نے توڑنا شروع کیا تو سیدنا علی نے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹایا۔ تانبے کے بت کو توڑنے کے لیے آپ نے علی کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا۔ وہ بہت اونچائی پر تھا اور لوہے کی ایک سلاخ کے ساتھ زمین سے لگا ہوا تھا۔ علی نے اس بت کو بھی گرایا اور کعبے سے باہر پھینک دیا۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو قبیلہ حوازن کے لوگ بھڑک اٹھے، ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی مکے ہی میں تھے کہ ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں کو لے کر دشمن کی طرف روانہ ہوئے۔ حنین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ دشمن نے یہ چال چلی کہ رات کے وقت آس پاس کی پہاڑیوں میں اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ اسلامی فوج میں مکے کے 2,000 ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ ہی دن پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ تیروں کی بوچھاڑ سے گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اس طرح ساری فوج بے ترتیب ہو گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند بہادروں کے ساتھ میدان میں رہ گئے تھے۔ ان میں سیدنا علی بھی تھے۔ وہ شروع سے آخر تک آپ کے پاس رہے اور بے جگری سے لڑتے رہے۔ جلد ہی مسلمان سنبھل گئے۔ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور تب دشمن کو شکست ہوئی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 150 سوار دے کر یمن کے قبیلہ بنو طے کی طرف روانہ کیا۔ وہ لوگ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر بھاگ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بنو طے کا بت خانہ گرا دیا، بت توڑ ڈالے۔ اس لڑائی کے بعد مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا عدی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود 30,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ بعض منافقین نے علی کو تانا دیا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے نہیں گئے۔ اس پر انہیں رنج ہوا، ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے، لشکر تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع سے لے کر آج تک اللہ کی راہ میں لڑنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، لیکن معلوم نہیں
اس مرتبہ مجھے جہاد میں شریک کرنے کے بجائے مدینے میں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے، اسی طرح میں نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ لیکن ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، جبکہ تم نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر سیدنا علی خوش ہو گئے اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ ہمدان کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہ گئے، بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کے نام ایک خط بھی دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا۔ پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واز کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا۔ آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔
ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہامند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان 4 نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھ آئے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے۔ پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔